السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، اس میں یفقہوا قولی ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس کا میں سنتی ہوں جب وہ مجھے آن لائن بھیج رہے ہوتے ہیں، اور سوری میں کچھ لوگوں سے سوری کرنا چاہ رہی ہوں، ایکچولی میں ان کا سن نہیں پائی جو انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ ایکچولی میرے جو چچا تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس وجہ سے میں تھوڑی سی بیزی تھی، اور ظاہر ان کی طبیعت خراب تھی، ہاسپٹل میں تھے وہ، اور ظاہر ہے پھر سب سے بات وغیرہ یہ وہ کرنا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہیں دفنا دیا گیا ہے آج، اور لیکن میں نے کہا کلاس نہیں چھوڑوں گی میں، سارا دن بہت افسردہ میرا گزرا ہے۔ لیکن یہ جو میں آپ کو رب اشرح لی جو بتا رہی ہوں، تو اس میں کافی غلطیاں ہو رہی ہیں، مسٹیکس ہو رہی ہیں۔ تو اس میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، جب آپ ویسری کے میرے لیے آسانی کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں نا، تو جب آپ اس کو شارٹ کر دیتے دو کاؤنٹ، تو ایک تو معنی بدل جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، اپوزٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر یفقہو ہے، تو یفقہو نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ یفقہو قولی، قولی، ٹھیک ہے۔ اور صادری، سو سے SAW، صادری ہے، ٹھیک ہے۔ روانی میں بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے وہ بہت ہم نے اس دعا کو قرآن کی کیونکہ آیت ہے، اس میں کافی آیات ہیں، یہ ظاہر ہے 25 سے لے کے سورۃ طٰہٰ کی 28 تک آیات ہے میرا خیال ہے، ہاں۔ تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم اس کو روٹین لائف میں یوز کرتے ہیں، تو ہم اسے تجوید کے ساتھ اس طرح پڑھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری عادت ہو گئی ہے اس میں کمی کرنے کی نا۔ تو اسے پراپر طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر رب زدنی علم، یہ بھی آیت ہے قرآن پاک کی، اسے بھی صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو ان لوگوں سے میں نے معذرت کر لی ہے کہ جن کا میں نے بھی سن کے کریکشنز نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ میرے چچا کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے خاندان میں چند ہی بڑے رہ گئے تھے، اور یہ جو ہیں میرے والد تو 20 سال پہلے وفات پا چکے ہیں، اور یہ جو ابھی ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور غم اس بات کا ہے، جو آیا اس نے تو جانا ہے، لیکن غم اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے اعمال نامے میں کیا ہے۔ موت کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنایا، اس وقت سب سے پہلا خیال، اور دل ہے سارا دن مٹھی میں جیسے کسی نے لے لیا ہو، یہ سوچ سوچ کے کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ وہ تو اتنے نیک تھے، اذان ہوتی تھی مسجد دوڑتے تھے اپنی اولاد کو، ماشاءاللہ سب بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، بڑے ہیں، جوان ہیں، PhDs ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹرز ہیں، MBBS ڈاکٹرز بھی ہیں ویسے بھی، اور یونیورسٹی بھی ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، لیکن اور ایمان والے ہیں، دین والے ہیں، اور شروع سے ہی بہت زیادہ۔ لیکن اس وقت خیال یہی آیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اعمال نامے میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اعمال نامے کو پروردگار ہمیں اس نے خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گئے ہمارے بڑے، میرے چچا، اور اس کے علاوہ جن جن کے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں ہیں کھول دیں، ساری بہترین مہمانی کریں ان کی۔ مجھے جو بہت اچھی بات لگی اپنی خالہ کی، وہ میری خالہ بھی ہیں، میری چچی بھی ہیں، تو ان کے منہ سے جو پہلا لفظ ان کے لیے نکلا، ایک تو وہ آواز میری سن کے تو ایک جذباتی ہو گئی بہت زیادہ، کال کی، میں نے کراچی میں رہتی ہوں، تو کہنے لگی کہ میں نے پتہ اللہ سے کیا کہا ہے کہ اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، کہ انہوں نے مجھ سے کبھی حساب کتاب نہیں لیا تھا، بہت پھولوں کی طرح رکھا تھا، ماشاءاللہ 12 بچے ہیں ان کے، تو انہوں نے کہا کہ رب العالمین آپ بھی حساب کتاب نہیں لیجیے گا، انہوں نے میری بڑی قدردانی کی ہے ساری زندگی، تو رب العالمین آپ بھی ان کی قدردانی کیجیے گا۔ دنیا میں ایسے خوبصورت، میرے والد بھی بہت اچھے انسان تھے، بہت سافٹ تھے، یہ بھی بہت سافٹ تھے، ان کی تو منہ سے آواز بھی اتنے سافٹ تھے ماشاءاللہ، آرکیٹیکٹ تھے، بہت اسٹرانگ، بڑے مضبوط تھے، لیکن یہ کہ کبھی بے ایمانی نہیں کی انہوں نے، نہ میرے والد نے کبھی کوئی بے ایمانی نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا، اور بچوں کو بھی یہی درس دیا ظاہر ہے۔ لیکن جب مجھے ہوا کہ جو لوگوں کی بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جانا تو ہے دنیا سے، آدم کی ہوا اور آدم کی بیٹی پہ کافی آزمائشیں آتی ہیں، مطلب جو بڑی معمولی ہوتی ہے، لیکن شیاطین کیونکہ بیچ میں ان کو یہ کام پسند ہے، اور سب سے بڑا کام اسی کو وہ سمجھتے ہیں، گھروں کو بگاڑنا، تو وہ اس کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بات کچھ بھی نہیں ہوتی بیچ میں۔ لیکن آپ دیکھیں ایک عورت اپنی شوہر کے لیے گواہی دے رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے
کہ اللہ انہوں نے کبھی مجھ سے حساب نہیں لیا کسی چیز کا، تو آپ بھی ان سے حساب کتاب نہیں لیجیے. اور وہ جب بات کرتی ہیں تو وہ پشتو گل 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 کر کے کہتی ہیں، گلا گلا، پھول 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 کر کے وہ بات کرتی ہیں. تو کہتے ہیں میرے پھول، انہوں نے کبھی میرے ساتھ یہ، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، بہت دین والے، بہت ایمان والے، تبلیغ بھی کرتے تھے، بچے بھی ان کے ماشاءاللہ اسی کام میں الحمدللہ رب العالمین. لیکن جو فکر ہوئی اپنے اعمال نامے کی ہوئی کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو بس رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، ہمارا اعمال نامہ خوبصورت بنائیں، چمکدار بنائیں، روشن بنائیں، ہمارے اعمال درست بنائیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے، اور ہمارے نصیب میں بھی حسن خاتمہ لکھ دے، میں بھٹکنے سے بچائیں. تو اللہ ان سب خواتین کو جنہوں نے ایسے بیٹے پالے ہیں، جو تکلیفیں دیتے ہیں دوسروں کی بیٹیوں کو، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان بچوں کو ہدایت دے دے، اور وہ اپنی عقل سے سوچیں اور کسی کی بیٹی کو آزمائش میں نہ ڈالیں. میں جرنل بات کر رہی ہوں، کسی ایک کے لیے بات نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ میرے پاس بڑے میسیجز آ رہے ہیں، رونے دھونے والے بچیاں، ایجوکیٹڈ بچیاں ہیں. جب سے میں نے اجتماعی دعا شروع کی ہے نا، اور مسنون دعائیں، تو بے انتہا میرے پاس آتے ہیں میسیجز وغیرہ. بعض وقت میں بہت زیادہ ڈسٹرب بھی ہو جاتی ہوں، میں دعائیں بھی کرتی ہوں کہ یا اللہ حوا کی بیٹی پر رحم فرمائیں. تو پڑھی لکھی ڈاکٹرز، ایجوکیٹڈ پروفیسرز، اور بچیوں والی پتہ نہیں کس کس طرح سے وہ پریشان ہیں، اور بچے بھی ان کے پاس، اولاد نرینہ بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں. لیکن اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اور آدم کی اور حوا کی بیٹی جو ہے اس کو آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ آزاد کرے. اچھے اچھے ایجوکیٹڈ ایم فل کیے ہوئے بچے ہیں جو ہے آزمائشوں میں، میرڈ ہیں، خوبصورت بھی ہیں، پیسے بھی کماتی ہیں سب، لیکن بڑی زبردست آزمائش میں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان بڑی محنت مشقت کے بعد پہنچے گا میرے پاس. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری محنت و مشقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کے لیے بھی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بھی حصہ ہو، اللہ کا بھی حق ادا کریں، لوگوں کا بھی حق ادا کریں انشاءاللہ. تو اللہ سب کی بخشش فرمائے رب العالمین. اور جو بڑے ہمارے رہ گئے ہیں بزرگ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و زندگی عطا فرمائے، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ، ہم سب نے جانے دنیا ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس نے خاتمہ نصیب فرمائے، بخشش فرمائے، آمین ثم آمین. تو چلے، اور میری ایک اسٹوڈنٹ، انہیں بھی میسیج آیا ہے کہ وہ آج اٹینڈ نہیں کر سکیں گی، انہیں الرجی ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں. ایسے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. شیطان اپنی چالیں جتنی بھی چاہے گا نا وہ چلے گا. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور آیت الکرسی وغیرہ، سورۃ البقرہ، یہ گھر میں زیادہ سے زیادہ لگائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے آزاد کریں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. میری آج ایک پرانی فرینڈ سے میری بات ہوئی ہے، میری اسٹوڈنٹ تھی ایکچولی. وہ فون میں کال کر رہی تھی اپنی کزن کو بات کرنے کے لیے، تو وہ اتنے سارے ایک جیسے نام لکھے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ نمبر کون سا ہے، کیونکہ بہت فریکوینٹ بات نہیں ہوتی، کہ وہ بھی مصروف ہوتی ہیں، میں بھی مصروف ہوتی ہوں. یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ہیں، انہی کی بیٹی جن کا انتقال ہوا ہے آج، ویسے بات ہوتی رہتی ہے ان سے. تو وہ میری ان سے پھر بات ہوئی ہے. تو وہ جہاں سے جس انسٹیٹیوٹ سے میں نے پڑھا تھا تو وہاں ایڈمیشن کلوز ہو چکے تھے، لیکن کیونکہ میں اس کو پڑھاتی تھی اور میں چھوڑ کر آئی تھی، تو وہ جو میرے ٹیچر کے پاس گئیں تو انہوں نے اسے کہا ٹیچر سے کہ میرا نام لے کہ میں ان کی اسٹوڈنٹ. وہ نہیں رکھ رہے تھے، کسی کو نہیں لے رہے تھے. تو انہوں نے تھوڑا سا ان سے ٹیسٹ وغیرہ لیا، تو ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں لیکن آپ کو رکھ لیتے ہیں. ابھی وہ پڑھ ہی رہی تھی کہ اس دوران ان کے ہسبینڈ کو بتا رہی تھی کینسر ہو گیا. اب شیطان نے کیسی کیسی چالیں چلی، یعنی پوری کوشش کی کہ کسی صورت وہ نہ مطلب پڑھ سکیں. اور پھر ظاہر ہے ان کے ہسبینڈ کو اس میں لگی نہیں، تو پڑھائی بھی نہیں ہوتی تھی، ظاہر ہے کینسر تھا تو کون پھر دماغ اس طرف فوکس ہی نہیں ہو پاتا. پھر انہوں نے بتایا کہ پھر ان کا انتقال ہو گیا، پھر عدت ہو گئی. لیکن کہتے ہیں میں نے وہاں سے تو چھوڑ دیا، لیکن میں نے اللہ کا کام نہیں چھوڑا، اور میں واٹس ایپ گروپ پہ پھر میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا جو اپنے رشتہ داروں کے بچے تھے. تو میں اتنی خوش ہوئی کہ دیکھیں شیطان نے کیا کیا چالیں نہیں چلیں، لیکن جو ایمان اور دین والے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کا کام لے کر چلتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. تو ہم جیسے کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی چالوں سے بچائے، کیونکہ ہم انسان بہت کمزور ہے، فوراً شیطان کے جھانسے میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت مضبوط بنائے رب العالمین، اور تاکہ شیطان کی چالوں میں نہ آئے. تو اللہ میرے اس اسٹوڈنٹ کو
میری اس سسٹر کو اسما کو اللہ ایسی جگہ سے شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے کہ پروردگار ایسی جگہ سے ان کی یہ ختم ہو جو بھی انہیں مسئلہ ہو رہا ہے. الرجیز آج کل بہت پھیلی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے ایسی جگہ سے غائبانہ کہ ان کی تکلیف ختم ہو جائے. آمین. آپ سب بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سب کے لیے جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں چاہے ہم جنہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے, جو جس تکلیف میں آزمائش میں بیماریوں کی وجہ سے کسی وجہ سے یا فوت ہو گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے اور سب کی بخشش فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو چلے اب شروع کرتے ہیں. دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا ٹھیک ہے, یفقہوا قولی. رب زدنی علما. آمین. اچھا ہم ایسے کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اسی کو ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کیا پڑھیں؟ الحروف المتحرکہ. ٹھیک ہے, الحرکات فتحہ کسرہ اینڈ ضمہ. تو چلے اب جو ہمارے پاس ٹائم رہ گیا انشاءاللہ ہم اس میں سارا کوشش کریں گے ریوائز کر لیں, بہت زیادہ نہیں ہے, ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو چلے حمزہ فتحہ اے, حمزہ کسرہ ای, حمزہ ضمہ او, اے ای او, ہا ہی ہو, ع عی عو, ح حی حو, غ غی غو, خ خی خو, ق قی قو, ک کی کو, ج جی جو. میں دونوں طرح سے پڑھ رہی ہوں, جو میں نے آپ کو پہلے پڑھایا اور جو میں اب آپ کو میں نے کروایا ہے. ٹھیک ہے, ش شی شو, یا یی یو. ہر مخرج پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, جیسے یو جیم شین جہاں سے ادا ہو رہے ہیں باقاعدہ مخرج پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, بو ضو ضی ضو, ل لی لو, ن نی نو, ر ری رو, طو طی طو, تو. اس میں بہت لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ تو عطا کے درمیانی شکل لیتے ہیں, تو کو پورا موٹا نہیں کرتے. تو یہ پریکٹس سے آئے گا. تو میرے ساتھ پریکٹس کریں. تو طی 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 تو. اس سے ناپیں. تو. ٹھیک ہے, زبان کی جڑ اٹھے گی تو پھر موٹا ادا ہوگا. ٹھیک ہے, د دی دو, تو طی تو, د دی دو, ت تی تو, صو صی سو, س سی سو. مخرج پہ جائیں گے کمپلیٹ رولنگ کریں گے سو کی. ٹھیک ہے, جتنے بھی مطلب ضمہ کے لیٹرز ہیں تو ان کی ہم نے کیا کرنا ہے, رولنگ کمپلیٹ رولنگ کرنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے, ز زی زو, و غی غو. ٹھیک ہے, زو کر کے نہیں پڑھیں گے, کمپلیٹ رولنگ ہوگی. ٹھیک ہے, ز زی زو, س سی سو, ف فی فو. اس میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے فو میں. سب کو ہم نے پہلے ف کا مخرج پکڑنا ہے, ایف یہ مخرج ہے اس کا, پھر فو فو میں نے پہلے مخرج پکڑا پھر اس کو رولنگ دی, فو اور اس پہ رول نہیں رکھیں گے کہ مد بنائے. ٹھیک ہے, وی وو, بی بو. گیلے سے پکڑیں گے بی بو. ٹھیک ہے, اور بو کر کے نہیں پڑھیں گے, اس کو رول کریں گے. بو میں می مو, میں می مو. ٹھیک ہے, منہ کر کے یا موٹا کر کے ہم نے نہیں پڑھنا ہے, اسے باریکی سے پڑھنا ہے. اچھا, اس کی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ. اچھا, میں نے کل بھی میں نے پیچھے سے سٹارٹ کیا تھا, آج میں پیچھے سے اس کو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہاں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ کل یہ رہ گیا تھا تو آج اچھا اس کی ریویژن ہو جائے گی. تو ہم پڑھیں گے الحروف المقطعہ, الحروف مقطع. اور تو قاف سے بھی موٹا ہے کیونکہ صرف قاف میں استعالہ ہے اور تو میں اطباق بھی ہے. ٹھیک ہے, مقطع یہ باریک ہے. ٹھیک ہے, الحروف المقطع
تو اچھا سے پڑھیں گے کیسے؟ الف لام میم، ٹھیک ہے، اور انگلیوں پہ گنیں گے، لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ها یا عین یا صاد، طه طاسیم میم، طاسین یاسین صاد، حامیم حامیم، دو اخفاء ہیں، ایک باریک پہلا والا اور دوسرا موٹا، ٹھیک ہے، عین سی قاف، قاف نون، اچھا تین طریقے، ٹھیک ہے، الف لام میم، سوری، تین طریقے سورہ آل عمران کے آل عمران کی پہلی آیت اور دوسری آیت کو کس طرح پڑھا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ تین طریقے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا میرا مائنڈ، میرا خیال ہے وہ ہے، مطلب میں کوشش کروں کہ میں نارمل رہوں، لیکن میرا خیال ہے میرا تھوڑا مائنڈ چلا جاتا ہے دوسری طرف، اللہ کرے کہ میں کل بالکل صحیح ہوں، فریش ہوں، میں تھوڑا سا دماغ دوسری طرف چلا جاتا ہے میرا، دوبارہ اسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ آل عمران کو، آل عمران کو اس کی پہلی اور دوسری آیت کو پڑھنے کے تین طریقے، پہلا وقف کا اور دو روانی کا، ٹھیک ہے، تو دوبارہ پڑھتے ہیں اسے، الف لام میم، اچھا وقف کیا ہم نے، اب ہم حمزۃ الوصل پہ ہم نے فتحہ لگانی، اللہ، اللہ، حمزہ فتح اے، تو یہ اللہ، ٹھیک ہے، اللہ، اور کمپلیٹ رولنگ ہوگی ہو کے اوپر، ٹھیک ہے، اچھا اب دوسرا طریقہ پڑھیں گے، الف لام میم اللہ، اب جہاں پہ ہم نے میم ساکن کیا ہے تو ساکن پڑھنے کی بجائے اس کو ہم نے فتحہ دے کے اور پھر اسم جلالہ سے جوڑ دیا اور پورا 6 کاؤنٹ پڑھا اور غنہ وہی اکمل گریڈ کا۔ تیسرا طریقہ الف لام میم اللہ، میم اللہ، ٹھیک ہے، اور 2 کاؤنٹ ہم نے لاسٹ میں جو میم تھا بجائے 6 کرنے کے اسے صرف 2 کاؤنٹس پڑھا، مد اصلی بنایا اور اس کی ساکن کو ہم نے فتحہ دے کے اور اسم الجلالہ سے جوڑ دیا اور حمزۃ الوصل جو ہے ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں پیج نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ قرآن کا موضوع ہے، حروف الہجا، حروف تہجی 29، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بارے میں مجھے بڑے اچھے فیکٹس میرے ٹیچر نے بتائے تھے، لیکن کیونکہ مقصد تھا آپ لوگوں کو پڑھانے کا اور یہ چیزیں بتانے کا، تو وہ انشاءاللہ مجھے موقع ملا، یہ قاعدہ ختم ہوگا تو ایڈوانس جب میں قرآن پاک شروع کروں گی تو ہو سکتا ہے میں اس وقت آپ لوگوں کو بتاؤں، یا بیچ میں مجھے موقع ملا تو اس وقت میں بتاؤں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کے ایک دفعہ پختہ ہو جائے نا آپ کا دماغ بالکل ان چیزوں کے لیے، پھر اس کے بارے میں فیکٹس ہیں کچھ میں بتاؤں گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا الحروف الہجائیۃ المفردہ، الف، 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 با، تا، ثا، جیم، ح، خا، د، اچھا خا کی آواز خا، ٹھیک ہے،
یہ جو گارگل اس کا آواز ہے نا، یہ صرف ابھی میں نے بیچ میں بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ آواز آنی چاہیے، میں نے اس لیے کہ ایک اسٹوڈنٹ تھی اس کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کہاں سے، تو انہوں نے کہا تھا مجھے ٹائم نہیں ملا، تو میں نے انہیں میسج کیا کہ میں آج آن ایئر آپ لوگوں کو بتاؤں گی نا، تو اس میں سنیے گا، تو اس کو سنانے کے لیے میں نے اس پوائنٹ کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ مخرج ہے اس کا، ٹھیک ہے، ورنہ یہ جو خراٹے کی آواز، گاگلز کی آواز جو ہوتی ہے، یہ جسٹ ایگزیجریشن ہوتی ہے بتانے کے لیے تاکہ اسٹوڈنٹ وہاں تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، خو، دیل، دیل، ذیل، رو، رو، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طو، ظا، عین، غین۔ آئین کی پریکٹس کیسے کرنی؟ یعنی 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 یعنی، جھٹکا نہیں دیں گے، یعنی یعنی، نعبد 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 نعبد، بعد 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 بعد، زبان کی جڑ نیچے رکھنی، یہ سارے طریقے ہیں، کوئی طریقہ اپنا لیں جس سے آپ کرنا، اور بار بار اٹھتے بیٹھتے پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ عین، غین، ف، قاف، کیف، لام، میم، لام، لام نہیں بولیں گے، لام، میم، لام، میم، ٹھیک ہے۔ میم کا آخری ساکن ضرور ادا کرنا ہے، بعض لوگوں کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے آہستہ آہستہ آتے ہیں نا، کھینچ کے، مطلب اس کے بعد کیا کرتے ہیں، لا جب کہتے ہیں تو میم پہ آتے ختم ہو جاتی ہے ان کی آواز، اس سے میں بار بار اسے پڑھ رہی ہوں۔ آج کل کی بات کر رہی ہوں، جو اسٹوڈنٹ جن سے میں نے سنا ہے، جو مجھے وائس کے ذریعے مجھے بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون، واو، واو، ہے، حمزہ، یا، یا، الحروف الهجائية المركبة، ألف، لام، ألف، لام، ألف، باء، ألف، لام، ألف، لام، لام، ألف، لام، جيم، لام، ألف، با، لام، با، كاف، 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 با، كاف، تا، كاف، ألف، كاف، لام، با، كاف، تا، تا، كاف، ثا، با، تا، ثا، نون، يا، با، ألف، نون، ألف، تا، ألف، يا، ألف، ثا، ألف، با، سين، يا، سين، نون، صاد، تا، ضاد، ثا، طا، ثا، جيم، تا، حا، نون، خا، یا، حا، با، جیم، یا، میم۔ اچھا، یہ میں نے دیکھا، مجھے اس دن ایک بچی نے یہ بھیجا ہوا تھا اس کی ریکارڈنگ نا، تو اس کا جو جیم کا غنہ تھا وہ ناک میں جاتا، اس نے جی 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 دیکھیں، جیم، اس طرح کی آواز تھی، اور میں کتنا واضح آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نا کہ جبڑا آپ نیچے کریں، جیم، کھول کے، الجوف کھول کے ادا کرے اسے، تاکہ زبان جو ہے وہ حائل نہ ہو بیچ میں، اور ہوا جو ہے وہ، کیونکہ باریک لیٹرز ہیں تو یہ فوراً آواز آپ کو ہوا پہ ختم، جیم جب ہم کھینچتے ہیں ہوا پہ ختم ہو رہے ہیں نا، جیم،
تو اس میں نہ زبان کی جڑ اٹھائیں نہ زبان اٹھانے کی پوری کوشش کریں کہ وہ ہوا کا راستہ روک دے اور ناک کے اندر آواز چلی جائے. ٹھیک ہے. بے جیم یا میم. بہت سارے بچوں اور خواتین کی بچیاں میں ایسے کہوں گی کہ وہ ٹین ایجرز بھی ہیں جو مجھے بھیج رہی ہوتی ہیں, یا کوئی خاتون اپنی بہن کا یا اپنی بیٹی کا وہ مجھے بھیج دیتی ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا غنہ اس میں بھی جا رہا ہوتا ہے, یا میں موسٹلی غنہ ہوتا ہے. یہ جب آپ منہ نہیں کھولیں گے بند رکھیں گے تو زبان کی جڑ بھی اوپر چلی جاتی ہے اور وہ غنہ کی آواز ناک میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب کہ اس میں غنہ ہے نہیں, غنہ فطری غنہ میم کا ایک جو ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بس اتنا. ٹھیک ہے. یا میم بے میم نون میم تا میم ثا میم با یا نون یا کے مخرج پہ جائیں گے اور پھر اس کو لیٹر کھینچے گا. ٹھیک ہے. یا تا یا ثا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا سلام نون با نون نون با نون با نون نون تا یا نون یا ثا نون با ثا نون جیم ح اسٹیم میں نے لی ہے الحمدللہ کافی آرام ہے, لیکن پھر بھی لگ رہا ہے جیسے کھینچنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. خو ح ث خو ب جیم ت ت ح ت یا جیم ب ب خو ت ت ہ ب ت یا ہ ت ت نون ہ یا ہ ب. پارا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں کیوں یہ نکل گیا. بہرحال با ہے الف با ہے میم دال ذال جیم دال خو ذال رو ان ار رو ز رو جیم رو خو ز یا رو تا ز سین شین لام سین لام صاد ضاد طو ظو صاد با طو با ضاد الف ظا الف عین غین عین جیم غین ح با عین یا غین با عین دال تا غین ذال فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو واو
یہ باریکی ہونی چاہیے. واو ٹھیک ہے. نون قاف را یا فا را یا فا فا یا ها میم نون ہے تا ہے ٹھیک ہے. میم نون ہے. ذرا بھی ڈھیلے ہوئے نا مخرج ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے, ڈھیلا نہیں ہونا ہے آپ نے. تا میم تا حمزہ 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 سین حمزہ لام میم نون الف. الحمدللہ ہو گیا بس. اب یہ پریکٹس ماشاءاللہ ہو گئی خوب اچھے سے, اور آپ لوگ پریکٹس کریں اس کی, اور ساتھ ساتھ شکر ہے پریکٹس ہو گئی. اور انشاءاللہ کل پھر ہمارا وہ ہے نماز ہے انشاءاللہ, اس میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں گے, اور اسماء الحسنہ بھی پڑھیں گے, اور دعا کریں کہ اللہ اسماء کو اللہ صحت دے, شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور ہم سب کو بھی صحت کے ساتھ رکھیں, اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تو چلے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ مجھ سے آپ سے ہم سب سے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.